اور آپ کو کچھ نہیں ہوگا، میں نے یہ بھی کہا ہے. اتنی زیادہ اور آپ کو بھی اتنی کچھ زیادہ وکالت کرنے کے بعد اتنی زیادہ وکالت کرنے کے بعد کہ صوبہ بننا چاہیے ان کے بڑے اثرات مرتب ہوں گے، غریبوں کا کاروبار چلے گا، تو الٹیمیٹلی جواب انہوں نے خود ہی اپنے بات کو خود ہی نفی کر دیا ہے جب انہوں نے کہا ہے کہ وہاں کے جتنے ذمہ دار ہیں، جتنے وہاں پہ بڑے ہیں، وہ سارے اس کیپٹل کے اندر رہتے ہیں، شہر لاہور کے اندر رہتے ہیں، جس کو یہ تخت لاہور کہتے ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہاں پہ جو حکمرانی کرنے کے خواہش مند لوگ ہیں وہ تو پہلے ہی لاہور میں رہتے ہیں، کہ کیا ان کے دل میں یہ درد ہے کہ وہ لوگوں کے مسائل حل کریں گے؟ ان کے دل میں یہ درد ہے کہ وہ وہاں پہ جو دانش سکول ہے وہ کھولیں گے؟ ان کے دل میں یہ درد ہے کہ وہاں پہ جو ترقی کا معیار اب قائم ہوا ہے وہ کریں گے؟ آج جب ہم بات کرتے ہیں صوبوں کی، یہ کہتے ہیں جی ٹی روڈ کے یا صوبے سے باہر نکلیں، تو میں کہتا ہوں کہ آج اگر ہم نے پاکستان کے بارے میں ایک پریکٹیکل مشاہدہ جو آپ قوم کے سامنے وہ رکھا ہے، تو وہ پنجاب حکومت کا آپ آ کر کے دیکھ لیں کہ لاہور شہر کے اندر جو ڈپٹی کمشنر، جو ڈی سی او لاہور ہے، وہ اس وقت بلوچستان کا شخص ہے جس کا نام نور الامین مینگل ہے. آج اگر ہم نے بلوچستان کے حوالے سے بات کی ہے، کے پی کے حوالے سے بات کی ہے، یا ہم نے بہاولپور کے حوالے سے بات کی ہے، تو ہم وہ بات کرتے ہیں جو ایکچولی پریکٹیکل کر کے دکھاتے ہیں. دوسری بات جیسمین، یہ بڑی ضروری ہے، یہ میں بات کرنا چاہتا ہوں، ایک لمحے کے لیے مجھے ضرور دیجیے گا ٹائم. جی ضرور. کیونکہ ابھی جو بات کی گئی کہ ایم کیو ایم کی طرف سے کہ انہوں نے یہاں پہ قومی اسمبلی کے اندر ایک یہ ایڈجرنمنٹ موشن لے کر کے آئے ہیں، مجھے یہ بتائیں میرے بھائی گڈیل کہ کیا آرٹیکل 239 کی امینڈمنٹ کے حوالے سے یہ کوئی قرارداد وہاں پہ لے کر کے کوئی امینڈنگ بل لے کر کے آئے ہیں؟ نمبر 1، اگر ان کو اگر صوبوں سے پیار ہے یا چاہتے ہیں کہ صوبے جو ہیں ان کو امپاور کیا جائے، تو پھر ایک صوبے کے اوپر ان کو ایک ٹرسٹ کیوں نہیں ہے؟ اتنا باد اعتمادی کیوں ہے؟ اسی صوبے کے اندر آپ باد اعتمادی بھی کر رہے ہیں، اسی صوبے کو آپ تقسیم بھی کر رہے ہیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ کون سے صوبے کے ساتھ ان کی محبت ہے، کون سے صوبے کے ساتھ ان کے باد اعتمادی ہے؟ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آرٹیکل 239 کے اندر یہ امینڈمنٹ لانے کے اندر یہ سنسیئر ہوتے تو یہ یہاں پہ پرائیویٹ بل لا سکتے تھے. اگر یہ پرائیویٹ بل نہیں لے کر کے آئے، یہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ سر آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ بدبیتی پہ یہ سیاسی ایک گیم ہے؟ میں جواب دوں تھوڑا، مجھے یہ سیاسی کھیل ہے. اور دوسری بات کہ یہ آرٹیکل 239 کے حوالے سے چاہتے ہیں کہ قومی اسمبلی کو یہ اختیار مل جائے صوبے کو تقسیم کرنے کا، صوبے کی سرحدات کو چینج کرنے کا. تو یہ بھی ایک لمحہ فکری ہے کہ جو شخص صوبے کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں وہ صوبے کے اختیارات، اس کو تقسیم کرنے کے اختیارات قومی اسمبلی کو واپس لے کر کے دینا چاہتے ہیں. حالانکہ 18ویں ترمیم کے اندر ایک باقاعدہ طور پہ اے این پی بھی اس بات کی مذمت کر رہا ہے. میں واپس گوندل صاحب سے اس پہ موقف لوں گی کہ آپ کو صوبوں کو اعتماد میں لینا چاہے گا، لیکن آپ اگر ان کا جواب دینا چاہیں. جیسمین، دو باتیں ہیں. ایک تو ہمارے بھائی سینیٹر صاحب نے بات کی کہ ریفرینڈم کی بات. میں نے جو ریفرینڈم کی بات کی، ہمارے ریزولوشن میں لکھا ہوا، ہمارے بل میں لکھا ہوا ہے کہ وہاں کے نام کے حساب سے وہاں پہ سرائکی بیلٹ کے اندر 3 نام گردش کر رہے ہیں: جنوبی پنجاب، سرائکی، بہاولپور. اور جو ہم نے سرائکی صوبے کی بات کی ہے یا جنوبی پنجاب صوبے کی بات کی ہے، ہم نے اس میں ڈیرہ اسماعیل خان اور ٹانک جو ایک علاقہ ہے جس میں 70-80% آبادی سرائکی رہتی ہے، ہم نے کہا ان کے نام کے حوالے سے ہم کون ہوتے ہیں اس کا نام رکھنے والے، اس کے حوالے سے ریفرینڈم کی بات کی ہے. تو تھوڑا کلیئر کر دوں زاہد خان کو. دوسری بات ہمارے بھٹا صاحب نے کی، وہ بہت کنفیوز آدمی ہے، بالکل گوندل صاحب نے بالکل کہا کہ کنفیوز ہیں اس وقت. انہوں نے کہا کہ 239/4 جو ہے اس کو آپ اسمبلی میں لے کے آؤ. تو بھٹا صاحب بہت معذرت کے ساتھ ہم نے تو بل جمع کرایا ہوا ہے جس کے متعلق جب ریزولوشن پہ ہماری بحث ہوئی تو 2 دن بحث ہونے کے بعد جیسمین کاف لیگ نے حمایت کی بل کی، آپ کے دونوں چیز کی، ریزولوشن پہ ڈیبیٹ جو کی، اس میں کیپٹن صفدر انہی کی پارٹی کا ایک بندہ ہے، اس نے کہا صوبہ ہزارہ بننا چاہیے. ان کے سارے ایم این ایز نے کی صوبہ ہزارہ بننا چاہیے، لیکن ریزولوشن ایم کیو ایم کیوں لے کے آیا، اس پہ اعتراض تھا. بھائی ایم کیو ایم لے کے آیا ریزولوشن، ایم کیو ایم نے بل دیا جو پارلیمنٹ فلور ہے، ٹی وی ٹاک شو نہیں ہے جس پہ صوبہ بنے گا.
یا چوراہوں پہ کھڑے ہو گئے جلسوں میں صوبہ نہیں بنے. نہیں ٹھیک ہے ان پہ بنے گا نہیں, لیکن عوام کا یہ حق ہے کہ وہ دیکھیں نا, ان کا حق ہے کہ وہ سنیں ٹاک شوز میں کہ آپ کا موقف کیا ہے, آپ لوگ صوبے کیوں بنانا چاہتے ہیں. میں کیا کہہ رہا ہوں کہ اس میں بات کریں, لیکن جو فلور ہے اس پہ بحث بھی کریں, ڈیبیٹ کریں. ہم نے جو بل دیا ہے, بھٹا صاحب نے شاید بل پڑھا نہیں ہے, اس میں 229/4 کی بات کی کہ یہ اس کو omit کریں, اور کیونکہ صوبے اپنے اندر صوبے بننے نہیں دیں گے, کہ انا پرستی ہے اور وہ ہے کہ میرا صوبہ یا میرا صوبہ, تو وہ صوبے کو ڈیوائڈ نہیں ہونے دیں گے, صوبے کے اندر صوبہ بننے نہیں دیں گے. تو یہ 239/4 کو omit کر کے یہ جو بل اسمبلی کے اندر بھی دیا ہے, اگر کائنڈلی اس کو ٹیبل کر لیں, سنیں میری بات, کائنڈلی اس کو ٹیبل کر لیں اور اس کو بحث پہ لے کے آ جائیں. اگر آپ اس کے مخالف ہیں آپ رد کر دیں, جی خان صاحب آپ اس پہ بحث کریں, وہ مخالف ہے نا. جی خان صاحب, ہم تو بولتے ہیں بل تو لے کے آؤ. دیکھیں جسمین بی بی, میں گوڈیل صاحب کے بڑے احترام کے ساتھ, دیکھیں اگر آپ نے واقعی امینڈمنٹ کرنا ہے تو امینڈمنٹ ایسے نہیں ہوتے ہیں. دیکھیں اگر آپ نے 18 امینڈمنٹ کو کیا تھا تو 9 مہینے کمیٹیز بیٹھی ہوئی تھی اور ڈسکشن کر رہے تھے, اور اس کے بعد جب کنسنسس بنا تو اس کے بعد آپ پارلیمنٹ کے لئے. ایک بات یہ, دوسری بات یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ جی قرارداد پیش ہوئی ہے اور اس کو لائے نہیں جا رہے. میں اس کے لیے نالج کے لیے ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے خیبر پختونخوا کے نام کے لیے ایک دفعہ 89 میں قرارداد پاس ہوئی تھی, جسمین بی بی, پھر دوسری دفعہ 97 میں پاس ہوئی تھی. لیکن کیا ہم نے یہی کہا تھا کہ قرارداد پاس ہوئی اب کیوں نہیں لے کے آ رہے؟ لیکن اس کے لیے وقت کی ضرورت تھی, کنسنسس کی ضرورت تھی, پارٹیز کے ساتھ نیگوسیشن کی ضرورت تھی. ایک سن لیں نا, میرے عرض سن لیں. اب اگر قرارداد آج پیش کی خیبر پختونخوا میں یا پنجاب میں, تو اس میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ وہ جو کاز جس کے لیے آپ کوشش کرتے ہیں, جس کے لیے اب جو عوام کے خواہشات ہے یا خواہشات چاہتے ہیں, اگر آپ جلد بازی کریں گے تو اس سے فائدہ نہیں ہوگا, نقصان ہوگا. اور میں تو اس وقت اس چیز کو ضرور یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پولیٹیکل سکور کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے, کیونکہ یہ سب سمجھتے ہیں میرے بھائی کہ جب تک ایک نہیں ہے, سن لیں کہ جب تک آپ نے آئین میں, کہ جب تک آپ نے کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹس نہیں کی, ایک صرف نہیں ہے 239, آپ آرٹیکل 2 میں بھی کروں گے, کیونکہ اس میں صرف 4 پرائمیسز ہے, اس کو پھر چینج کرنا ہوگا. آپ نے بہت سارے چینج کرنی ہیں, اور وہ اختیارات جو صوبوں کے پاس ہے, جو صوبائی اسمبلیوں کے پاس ہے, وہ آپ نے سینٹر میں لے کے آنا ہے. تو اس کے لیے تب ممکن ہے کہ آپ کے ساری پولیٹیکل پارٹیز پاکستان کے. سر میں ایک چھوٹا سا پوائنٹ ریز کر سکتی ہوں, اگر یہ خان صاحب سنیں میری بات سنیں, شاید آپ اس مجھ سے ایگری کریں, جب 18ویں ترمیم پہ بحث ہو رہی تھی تو یہ چیز اس میں کیوں نہیں ڈالی گئی؟ ہم نے ڈیمانڈ کی تھی, یہی تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں. ہم نے ڈیمانڈ کی, اس میں ڈیسنٹ نوٹ ڈالا ہوا, ہم نے ڈیمانڈ کی تھی صوبے بڑھنے چاہیے. ٹھیک ہے, کس نے آپ کی مخالفت کی؟ سب نے کی. تو پیپلز پارٹی نے, دونوں نے, مسلم لیگ میں بھی کیا, انہوں نے بولا اس بات کو رکھ دیں, اختلاف رائے, آپ ڈیسنٹ نوٹ دے دیں. تو یعنی کہ 18ویں ترمیم میں آپ کے پاس موقع تھا, لیکن آپ لوگوں نے اس پہ بحث نہیں کی. ہم نے موقف دیا, لیکن ایک بات وہاں پہ تھی کہ اگر سب لوگ ایگری نہیں کرے تو اپنے ڈیسنٹ نوٹ اس پہ جمع کرا دیں. جی گوندل صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں اس میں جواب دے دوں, ایک منٹ زاہد خان کا جواب دے دوں, ایک منٹ میری پلیز ایک منٹ جواب دے دیں. گوندل صاحب ایک منٹ جواب دے دیں مجھے. انہوں نے یہ کہا کہ قرارداد پیش ہوئی ہم لے کے نہیں ہے, 2 سال ہو گئے. جسمین آپ کو ٹیبل پہ لے کے, اگر ہم نے نیشنل اسمبلی میں بل دیا جسمین اس میں, تو اس کو ٹیبل کریں. آپ اس کے مخالف ہیں, ڈیبیٹ کریں. ٹیبل گورنمنٹ کرے گی نا, میں اسپیکر کرے گا, اسپیکر پرائیورٹی تھی. لیکن ایجنڈا تو گورنمنٹ دیتی ہے نا. ایجنڈا تو ہم نے تو بل جمع کرا ہے. دیکھیں جسمین بی بی, گوڈیل صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ کیا آپ اس میں مخلص ہیں کہ یہ ہو جائے؟ اگر آپ اس میں مخلص ہیں تو آپ تو پہلے بھی نفرتیں بڑھانا چاہتے ہو نا. مخالف تقریر کریں, سن لیں وہ کیا کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں آپ مخلص ہیں یا نفرتیں بڑھانا چاہتے ہیں؟ نہیں مخلص, ہم نے تو فاٹا کے صوبے کو بولا ہے, حمایت کی فاٹا کے صوبے کے لیے. دیکھیں اگر وہ مسترد ہو جائے, جسمین بی بی, اگر وہ اسمبلی کے اندر مسترد ہو جائے, وہ امینڈمنٹ نہ ہو, پھر وہ سینٹ میں آئے, ادھر بھی ریجیکٹ ہو جائے. کیا ان لوگوں کے ساتھ جو لوگ خواہش رکھتے ہیں ان کی مجھے موقع نہیں دیا تو جھگڑا ہو جائے گا. نہیں سوری گوندل صاحب, نہیں بالکل جھگڑا نہیں کر رہے ہم. دیکھیں ایک سمپل سی بات ہے, میں کہتا ہوں کہ اگر مجھے کہہ رہے جی گوندل صاحب مجھے موقع دیں, جھگڑا ہو جائے گا. اچھا ایک سیکنڈ, ڈیبیٹ کرو. ایک سیکنڈ, ڈیبیٹ ضروری ہے. گڈیل بھائی مجھے موقع دیں. جی گوندل صاحب عرض کریں. گڈیل صاحب جی سر بولیں. پہلے تو بات یہ ہے کہ میں نے بھٹا صاحب کو کنفیوز نہیں کہا, پلیز یہ ریکارڈ درست کر لیں. دوسری بات جو بھٹا صاحب نے کی ہے کہ یہ ان کی ایلیٹ کلاس جو ہے وہ لاہور میں رہتی ہے. بھائی دیکھو, ہم ایلیٹ کلاس کے لیے یس,
ہمارے بھی جو پارٹی میں لوگ ایسے ہیں ان کو بائی ایئر لاہور جاتے ہیں آتے ہیں, ان کا مسئلہ نہیں ہے. میں تو ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جن کی کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے, جن کو مسلم لیگ والوں کو جن کی سمجھ ہی نہیں آتی ہے. جو غریب آدمی ٹرین پہ جو رحیم یار خان سے یا راجن پور سے چلتا ہے, لاہور میں اس کے مسائل ہوتے ہیں, میں ان کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایلیٹ کلاس خواہ وہ پیپل پارٹی میں ہو خواہ مسلم لیگ میں ہو, اس کا کبھی بھی کوئی ایشو نہیں ہوا, صوبوں بڑا ہو یا چھوٹا ہو. اسی لیے ہم بات کرتے ہیں کہ یہ پبلک غریب عوام کا مسئلہ ہے. ان کے پاس جن کے پاس ریسورسز نہیں ہیں, ان کو اگر فیسلٹیز ادھر قریب مل جائے تو اس میں میرے خیال میں ان کو بھی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. تیسری بات جو ابھی بھٹا بھائی نے کہا ہے کہ اس معیار کو قائم کریں, ترقی کا معیار. میں عرض کرنا چاہوں گا کہ 85 میں بھی آپ چیف منسٹر تھے, 88 میں بھی آپ چیف منسٹر تھے, آپ 90 میں بھی چیف منسٹر تھے, آپ 96 میں بھی چیف منسٹر تھے. اس وقت آپ کو معیار یاد نہیں آیا جب پبلک کا پریشر بڑھا, جب لوگوں نے یہ ڈیمانڈ کی صوبے کی اور ہماری لیڈرشپ نے فیصلہ کیا کہ ہم ساؤتھ پنجاب کے لوگوں کو ان کا یہ صوبے کا رائٹس دینے کو تیار ہیں. تو پھر آپ کو سکول بھی یاد آ گئے, آپ کو دورے بھی یاد آ گئے, آپ کو ڈیولپمنٹ بھی یاد آ گئی. یہ وہ ایشو ہے جس سے ہمیں اور زیادہ حوصلہ ہوا کہ اگر یہ لاہور سے کچھ ہم اختیارات لے کر ان غریب لوگوں کو دے دیں تو میرے خیال میں ان کا بھلا ہو جائے گا. لیکن میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ جی ہم یقیناً ان غریب لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہتے ہیں جن کے پاس کرایہ نہیں ہے, جن کے پاس لاہور پہنچنے کے لیے ریسورسز نہیں ہے. ابھی جو گوندل صاحب نے بات کی ہے حکمرانی کے حوالے سے, تو حکمرانی میں سب سے حصہ جو زیادہ ہے وہ تو ساؤتھ پنجاب سے ہی آتا ہے. یہاں سے صدر پاکستان بھی یہیں سے رہے, ساؤتھ پنجاب سے, گورنر یہاں سے رہے. آج اگر پرائم منسٹر آف پاکستان ہے گزشتہ 4 سال سے تو وہ بھی ساؤتھ پنجاب سے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر حکمرانی کی بات ہے تو حکمرانی تو سب سے پہلے ساؤتھ پنجاب کرتا ہے. بات تو یہ ہے کہ کیا یہ درد جو ہے ساؤتھ پنجاب والوں کو جو ساؤتھ پنجاب سے حکمرانی کرتے ہیں اور لاہور میں اپنے ڈیرے ڈالتے ہیں, وہ وہاں پہ ساؤتھ پنجاب میں کیوں نہیں ڈالتے؟ ساؤتھ پنجاب کے درمیان رہ کر, ساؤتھ پنجاب کے لوگوں کے اندر رہ کر کے ان کے مسائل کو حل کیوں نہیں کرتے؟ اوکے ٹھیک ہے بھٹا صاحب پوائنٹ. لیکن گوندل صاحب اس پہ ہم اور مزید بات کریں گے. زاہد خان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, ناظر محمد گوندل صاحب, رشید گوڈیل صاحب, نصیر بھٹا صاحب. ناظرین یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ڈیبیٹ ہے, وی ول کنٹینیو ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ کس کا کیا مائنڈ سیٹ ہے اور کون کیا چاہتا ہے. اپنے خیالات فیس بک پہ بھی دے سکتے ہیں, ٹویٹر پہ بھی. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.